أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور اس کتاب کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں آج کل کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کا خرچہ میرے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے۔ تو اس موضوع کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خاوند پہ واجب ہے خرچہ کس کا؟ بیوی کا، اور اسی طرح اس عورت کا جسے وہ اب طلاق دے چکا ہے لیکن ابھی تک وہ عدت کے ایام میں ہے، اور طلاق پہلی ہے یا دوسری ہے، یعنی کہ طلاق رجعی ہے۔ پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ عورت جس کو اس کا شوہر تیسری اور آخری طلاق دے چکا ہے، وہ چاہے عدت کے ایام میں ہو، اس کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس کا خرچہ بھی اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ شوہر کے ذمے نہیں، وہ تو فوت ہو چکا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے مال وراثت میں سے بیوی کا خرچہ الگ نہیں کیا جائے گا کہ اتنا پیسہ جو ہے اس کی بیوی کے لیے رکھ دیں کہ اس نے عدت کے ایام گزارنے ہیں۔ البتہ یہ عورت جس کو تیسری طلاق ہو چکی ہے، یا اگر حمل کی حالت میں ہے، تو اس کا خرچہ اس مرد کے ذمے ہے جس کا وہ حمل ہے۔ اور ایسے ہی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو پھر بھی اس کا خرچہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَتَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ الْمُوسِرِ لِوَلَدِهِ الْمُعْسِرِ وَالْعَكْسُ۔ وَتَجِبُ، اور یہ واجب ہے، یہ کیا؟ خرچہ، نان و نفقہ، یہ واجب ہے علی الوالد الموسر، اس والد کے ذمے جو مالدار ہے، لِوَلَدِهِ الْمُعْسِرِ، اس بچے کا خرچہ، المعسر جو فقیر ہے اور تنگ دست ہے، والعکس، اور اس کے الٹ بھی۔ کیا مطلب؟ بیٹے پہ واجب ہے، بیٹا جب مالدار ہے تو اس پہ واجب ہے خرچہ کس کا؟ اپنے اس والد کا جو فقیر ہے، جو اپنا خرچہ خود اٹھا نہیں سکتا۔ اب ہم نے اس کے دلائل کی طرف آنا ہے، لیکن دلائل کی طرف آنے سے پہلے، اس موضوع پہ دلائل دینے سے پہلے، میں علماء کرام کا اس مسئلے میں موقف صحیح معنوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ والد پہ واجب ہے اپنے ان بچوں کا خرچہ جو چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ یہ والد پہ واجب ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے کن کا؟ اپنے نابالغ بچوں کا جن کے پاس مال نہیں ہے۔ نمبر ایک مال نہیں ہے، نمبر دو نابالغ ہے۔ تو ایسی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ بچوں کا اپنا مال ہو سکتی ہے؟ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور والدہ نے وراثت میں بچوں کے لیے مال چھوڑا ہے، اب ظاہر ہے کہ چاہے ایک دن کا بچہ ہو
ہو سکتا ہے وہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے وہ ارب پتی ہو۔ نمبر 2، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ والد پہ واجب ہے کہ اپنے ان بچوں کا خرچہ اٹھائے جو عاجز ہیں، کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جب تک کہ وہ مستغنی نہ ہو جائیں۔ جب تک وہ مستغنی نہیں ہو جاتے مالی طور پہ، تب تک والد کے ذمے اپنے ان بچوں کا خرچہ ہے جو معذور ہیں، کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، عاجز ہیں۔ مستغنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی وہی بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ وقت آتا ہے کہ وقت کی حکومت ان کا خرچہ اٹھا لیتی ہے، یا ان کی والدہ فوت ہوئی ہے اور وہ مال چھوڑ کر گئی ہے، اب مالی طور پہ تو مستغنی ہو گئے نا، اب والد انہی کے پیسوں میں سے ان کے اوپر خرچ کرے گا، اپنے پیسوں میں سے خرچ نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ والد کے ذمے اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کا خرچہ نہیں ہے جن کے پاس اتنا مال ہے جن کی وجہ سے وہ مستغنی اور بے نیاز ہیں، چاہے یہ بچے چھوٹے ہوں۔ جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، چاہے بچہ 1 دن کا ہو۔ اچھا، بیوی کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے۔ بیوی چاہے ارب پتی ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے، اس کی عیاشیاں خاوند کے ذمہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ پیپسی پینا چاہتی ہے، وہ خاوند کے ذمہ نہیں ہے، وہ انگور کھانا چاہتی ہے، یہ چیز خاوند کے ذمہ نہیں ہے، لیکن 3 ٹائم کا مناسب کھانا اور گرمی سردی کا مناسب لباس اور مناسب رہائش کے خاوند کے ذمہ ہے، چاہے وہ بیوی ارب پتی ہو۔ لیکن اولاد کے معاملے میں کیا ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہے، چاہے 1 دن کا ہے وہ مالدار، تو والد کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں ہے۔ علماء کرام کا چوتھے نمبر پہ اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ والد کے ذمے اپنے اس بیٹے کا خرچہ نہیں ہے، یہاں بیٹی نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ بیٹے کا، جو بالغ ہو چکا ہے اور کمانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ معذور نہیں ہے۔ یہ پھر سن لیں، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ والد کے ذمے اپنے اس بیٹے کا خرچہ نہیں ہے جو بالغ ہو چکا ہے اور کمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں علماء کرام کے اتفاقات۔ علماء کرام متفق ہیں۔ کتنے اتفاق رکھے ہیں آپ کے سامنے؟ 4۔ اب 5ویں نمبر پہ اختلاف۔ علماء کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ کیا والد کے ذمے اپنے اس بیٹے کا خرچہ ہے جو بالغ ہو چکا، کمانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن فی الحال فقیر ہے۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ والد کے ذمے اس کا خرچہ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے، اور بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جب تک اس کا بیٹا فقیر ہے، چاہے وہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے، والد کے ذمے اس کا خرچہ ہے۔ یہ بعض کی رائے ہے۔ اب آخری اختلاف اس بیٹی کے بارے میں ہے جو بالغ ہو چکی ہے، کیا اس کا خرچہ اس کے والد کے ذمے واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پہ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کا خرچہ اس کے والد کے ذمے واجب ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اور یہی موقف انشاءاللہ راجح لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑکی کمانے سے عاجز ہوتی ہے۔
اب ہم آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی عبارت کے سامنے. وہ چھوٹی سی عبارت ہے, میں پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ وہ والد جو مالدار ہے اس پہ واجب ہے خرچہ کس کا؟ اپنے بچوں میں سے اس کا جو کیا ہے فقیر ہے. والعکس, اور اس کے الٹ بھی. الٹ کیا ہے کہ اگر والد کیا ہے فقیر ہے, اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا, بیٹا مالدار ہے, تو بیٹے کے اوپر والد کا خرچہ واجب ہے. یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل اس بات کے کہ اولاد کا خرچہ والد کے اوپر ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 6, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, کہ تمہاری وہ بیویاں جن کو تم طلاق دے چکے ہو, اگر وہ تمہاری خاطر تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو تمہیں ان کی اجرت دینا پڑے گی. اجرت کن کی دینا پڑے گی؟ دودھ پلانے کی اجرت کس کو دینا پڑے گی؟ ماں کو. حالانکہ وہ بھی ماں ہے, لیکن دودھ پلانے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ والد کے ذمے. تو پتہ چلا اولاد کا خرچہ پھر کس کے ذمے ہوتا ہے؟ والد کے ذمے ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں اور جن کے پاس اپنا مال نہیں ہے ان کا خرچہ والد کے ذمے ہے, اس کی یہ واضح دلیل ہے. پھر آپ غور کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پہ 233, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ایک بچہ ہے, اس کو جو عورت پال رہی ہے, دودھ پلاتی ہے, اس عورت کا کھانا, اس عورت کا لباس بچے کے باپ کے اوپر ہے. عورت کا. اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کون سی عورت ہے؟ جس کو طلاق ہو چکی ہے, ورنہ تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ اس لیے بھی تھا کہ وہ بیوی ہے, لیکن یہاں پہ اس کو کیا ہو چکی ہے؟ طلاق ہو چکی ہے, یا کوئی اور ایسی وجہ ہے, تو چونکہ وہ اس کی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے تو اس لیے اس عورت کا کھانا پینا اور اس عورت کا لباس بچے کے باپ پہ فرض ہے, واجب ہے. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ حدیث ہے جو پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھی تھی, کہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں نمبر ہے 5364 5364, اور مسلم میں نمبر ہے 1714 1714. راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ ہند بنت عتبہ, یہ کون ہے؟ ابو سفیان کی زوجہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ. یہ ہند بنت عتبہ نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان ابا سفیان رجل شحیح, کہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے. ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی, وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو. الا ما اخذت منه وهو لا يعلم, الا یہ کہ میں اس کے مال میں سے لے لوں اور اس کو پتہ نہ چلے, پھر ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا تھا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے, اور کافی ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف, معاشرہ, دستور. تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ تم اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو. پتہ چلا کہ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے, ورنہ آپ اس انداز سے مال لینے کی کبھی بھی اجازت نہ دیتے. یعنی کہ کیا بیوی کو اجازت ہے کہ خامند کے پیسوں میں سے کچھ پیسے پکڑ لے خامند کی اجازت کے بغیر, پیپسی پینے کے لیے, بروز کھانے کے لیے,
پیزا کھانے کے لیے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ چیزیں خاوند کے ذمہ واجب نہیں ہیں. لیکن بچوں کا جو ضروری کھانا ہے اس کے لیے وہ پیسے خاوند کی جیب سے نکال سکتی ہے خاوند کی اجازت کے بغیر. البتہ پیپسی، پیزا، یہ چیزیں جو ہیں ان کا پیسہ خاوند کے مال میں سے لیا جا سکتا ہے اگر بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر اولاد کو یہ چیزیں بھی کھلانا چاہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، اور اس کو پتا چلے گا تو برا نہیں منائے گا. تو یہ 3 دلائل ہو چکے ہیں کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ والد کے ذمہ ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی عبارت رکھنا چاہوں گا. امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی عبارتیں فقہ کتابوں میں آتی ہیں. عام طور پہ کیوں آتی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی عبارتیں اس لیے علماء کرام استعمال کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاجماع. کیا نام ہے؟ اس میں انہوں نے مختلف مسائل میں وہ مسائل جمع کر دیے ہیں جن پہ علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے. تو بعد میں آنے والے علماء کرام کو سہولت ہو جاتی ہے کہ چلیں اس سے تو ہم فارغ ہو گئے نا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جی جس پہ علماء کرام کا کیا جی اتفاق ہے. اور عام طور پہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا اجماع کا دعویٰ ٹھیک ہوتا ہے، کہیں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے. تو کہیں پہ علماء کرام نے بعد میں آ کے بتایا کہ نہیں، فلاں مسئلے پہ آپ نے کہا تھا اجماع ہے، حقیقت میں اجماع نہیں ہے، فلاں عالم دین نے اپنی فلاں کتاب میں اس سے اختلاف کیا ہوا ہے. ویسے تو امام المنذر رحمہ اللہ نے بھی اتنا بڑا ویسے دعویٰ نہیں کیا، وہ بھی اجماع کو جو حیثیت دیتے ہیں اس کا انہوں نے وضاحت کر دی ہے کتاب کے شروع میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ اعتراض نہیں اٹھے گا. اس کے باوجود ان عبارات سے ہمیں کافی حد تک تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے. اب دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وہ اہل علم جن سے ہمیں علم ملا ہے، جن کے علم کو ہم محفوظ کر سکیں، ان سب کا اجماع ہے ان علی المرء نفقۃ اولادہ الاطفال الذین لا مال لهم، کہ انسان پہ واجب ہے اپنی اولاد میں سے ان بچوں کا خرچہ، اطفال یعنی کہ بالغ کو نہیں کہتے، نابالغ کو کہنا چاہتا ہوں. اتفاق اس بات پہ ہے کہ انسان پہ اپنی اولاد میں سے ان کا خرچہ واجب ہے جو اطفال ہیں، یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں، الذین لا مال لهم، جن کا مال نہیں ہے، جن کی ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے. لأن ولد الانسان بعضه، کیوں واجب ہے جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کی اولاد اس کا حصہ ہے، جیسے اس کے اوپر واجب ہے اپنے اوپر خرچ کرے، ایسے ہی واجب ہے اپنی اولاد پہ خرچ کرے. وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، اور وہ خود اپنے والد کا حصہ ہے. جیسے اس کے والد اس کے اوپر خرچ کرتے رہے، ایسے ہی وہ خرچ کرے گا کس کے اوپر؟ اپنی اولاد کے اوپر، اور اپنے والد کے اوپر بھی خرچ کرے گا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، جیسے اس پہ واجب ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے آپ پہ اور اپنی وائف پہ، كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ، ایسے اس پہ واجب ہے کہ خرچ کرے اپنے بعض پہ، یعنی کہ اولاد پہ، اللہ آپ کو جائے خیر دے، وَأَصْلِهِ اپنے والد پہ، اپنے والدین پہ. امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی یہ عبارت امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں نقل کی ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 373، یعنی کہ والیوم نمبر 11 اور پیج نمبر کیا ہے 373. اب ہم آتے ہیں اس کے الٹ کی طرف. یہ ابھی تک جو میں نے دلائل دیے ہیں نا، یہ میں نے اس چیز کے دیے ہیں کہ اولاد کا خرچہ باپ کے اوپر ہے. اب یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ والد کا خرچہ اولاد کے ذمے ہے؟ تو اس کی دلیل
پہلے تو میں اجماع نقل کروں گا. امام ابن منذر رحمہ اللہ اس موضوع پہ کہتے ہیں اجمع اہل العلم، علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، علی ان نفقۃ الوالدین الفقیرین اللذین لا کسب لہما ولا مال واجبۃ فی مال الولد، کہ وہ والدین جو فقیر ہوں، وہ والدین جو کیا ہوں؟ فقیر ہوں، جن کی کوئی کمائی نہ ہو، جن کے پاس کوئی مال نہ ہو، ان کا خرچہ اولاد کے مال میں واجب ہے. ان کی اولاد اپنی سیلری میں سے، اپنی آمدن میں سے والدین کا خرچہ بھی نکال لے گی، والدین پہ بھی خرچ کرے گی. جب والدین کیا ہوں؟ فقیر ہوں، جن کی کوئی کمائی نہ ہو، جن کا کوئی مال نہ ہو. امام ابن منذر رحمہ اللہ کی الفاظ بھی امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں نقل کیے ہیں، وہی ان کے والیوم ہے اور وہی پیج ہے، وہی صفحہ ہے، وہی جلد ہے. اب آتے ہیں حدیث کی طرف اس موضوع پہ. کس موضوع پہ؟ کہ والدین کا خرچہ اولاد کے ذمے ہے، جبکہ والدین کمانے والے نہ ہوں، ان کے پاس مال نہ ہو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3530 3530. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس بچے سے جو اپنے والد کی شکایت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا کہ ابا جی میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. لیکن اس حدیث کی میں نے کئی دفعہ وضاحت کی ہے، پھر کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ آئے اور اولاد کے مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ حدیث ہے جی انت ومالک لابیک. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہی مفہوم ہے کہ جب والد فقیر ہے، محتاج ہے، اور اولاد کے پاس مال ہے، تو وہ اپنے بیٹے سے اتنا مال لے سکتا ہے جتنا اس کے اپنے لیے ضروری ہے. وہی کیا 2-3 ٹائم کا کھانا مناسب سا، گرمی سردی کا لباس. یہ نہیں کہ اولاد کا مال لے کے جناب والا حاجی صاحب کیا کر رہے ہوں، وہی پیپسیاں، وہی پیزے، وہی بروسٹ. تو یہ مراد نہیں ہے. اگرچہ یہ باپ کو کھلانا یہ بھی اچھی بات ہے، یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے، وہ بالوالدین یہ احسان ہے. لیکن وہ جو حدیث ہے نا انت ومالک لابیک، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اولاد کا مال اولاد ہی کا ہے، باپ کا نہیں ہے. البتہ باپ اپنی ضرورت کے مطابق جب کہ وہ فقیر ہو تو اپنے بیٹے سے مال اتنا لے سکتا ہے جس سے اس کا اپنا گزارا ہو جائے. لیکن باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کے مال لے زبردستی. ایک ہے کہ بیٹا اپنی پسند سے دے تو جہاں مرضی آپ خرچ کریں، ایک ہے کہ آپ زبردستی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی تمہارے اوپر واجب ہے کہ مجھے دو، تو وہ مال ایک بیٹے سے لے کے دوسرے بیٹے کو کھلاتا پھرے یا رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا پھرے، حاتم طائی بننے کی کوشش کرے، اس بات کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور یہ اچھا اگر کوئی ہم سے کہے کہ اللہ کے رسول تو صاف صاف کہہ رہے ہیں انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ باپ اس کا مالک نہیں بن سکتا؟ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں. تو کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی پھر اسلام نے نظام وراثت کیوں رکھا ہے؟ جب بیٹے کا مال ہے ہی باپ کا، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کا اتنا حصہ؟ اگر فوت ہونے والے کی اپنی اولاد ہو، اپنے بیٹے ہوں، تو باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 1/6 ٹوٹل نہیں ملا باپ کو. کیا ملا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا مال بیٹے کا ہی تھا. واضح ہے چوہدری نذیر صاحب؟ واضح ہے نا بات؟ چلیں جی. اچھا اگلی دلیل اس بات کی کہ باپ اگر فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد کے ذمہ. اس کی دلیل نمبر 2 دینے لگا ہوں. پہلے اجماع آپ کے سامنے پیش کیا، امام ابن منذر رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے، پھر یہ حدیث پیش کی انت ومالک لابیک ابو داؤد شریف کی. اب یہ دوسری حدیث.
امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 3528، 3528، اور ابن ماجہ میں ہے 2290، 2290۔ راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے عمدہ کمائی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی محنت سے کمائے۔ دوسروں کی کمائی کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ جو انسان اپنی محنت سے کمائے۔ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِن كَسْبِهِ، اور آدمی کی جو اولاد ہے یہ آدمی کی، انسان کی اپنی کمائی ہے۔ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان کہاں سے کھائے؟ اپنی محنت سے کمائے، اور اس کی اولاد جو ہے یہ اس کی محنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے مال میں سے وہ کھا سکتا ہے، اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے، جبکہ اس کو اس کی حاجت ہو۔ ان دو احادیث کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی ان آیات پہ بھی غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ دنیاوی طور پہ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ان والدین کی جو کافر ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافر والدین کی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بھی دنیاوی طور پہ اپنے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والد فقیر ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور آپ اس کو دیتے نہیں ہیں، تو یہ صحت کے خلاف ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کے اس جملے سے ہم فارغ ہوئے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُهُ۔ دیکھیں ہم نے پہلا مسئلہ کیا پڑھا تھا بھلا؟ کہ خامند کے ذمہ واجب ہے بیوی کا خرچہ، پھر اس کی کچھ تفصیلات ہم نے پڑھی تھی۔ پھر دوسرا مسئلہ آج ہم نے پڑھا کہ والد کے ذمہ جبکہ وہ مالدار ہو واجب ہے کس کا خرچہ؟ یعنی کہ محتاج بچوں کا۔ اب تیسرا، اچھا ایک اور بات پہ بھی غور کریں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے جب یہ بتایا تھا کہ خامند کے اوپر واجب ہے بیوی کا خرچہ، کیا وہاں پہ یہ کہا تھا کہ اگر خامند مالدار ہو تب؟ نہیں، اور نہ ہی یہ کہا تھا بیوی فقیر ہو تب۔ خامند کے ذمے ہے بیوی کا خرچہ ہر صورت میں، لیکن اولاد کی باری یہی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو والد مالدار ہے اس پہ واجب ہے اپنی اس اولاد کا خرچہ جو فقیر ہے۔ اور پھر کہا اسی طرح اس کے الٹ۔ اب ہم تیسرا مسئلہ پڑھنے لگے ہیں وَعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُهُ، اور مالک کے اوپر واجب ہے خرچہ ان کا جن کا وہ مالک ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ غلام لونڈی۔ آج کل تو غلام لونڈی نہیں ہوتے، لیکن جب ہوا کرتے تھے، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے یہ زمانہ آ جائے۔ لگتا ہے تو یہی ہے کہ جیسے ابھی سے حالات بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ قطر میں پروگرام ہو رہا ہے، کن کا؟ مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان بادشاہوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کو اچھے مشورہ دینے والے لوگ دے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا اور حکمرانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو حکمرانوں کو صبح و شام گالیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لعنتیں بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، شاید ہماری دعا اللہ قبول کر لے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمان حکمرانوں کو یعنی کہ یہودیوں نے مل بیٹھنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو آج اسی لیے وہ جمع ہیں۔ تو بہرحال ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ وَعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُهُ، اور مالک کے ذمے خرچہ ہے لمن يملكه، ان کا جن کا وہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس کی اب کیا دلیل ہے؟ تو اس معاملے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے لیکن آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، حدیث کا نمبر ہے 6050 6050۔
اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1661 1661. راوی ہیں اس کے معرور بن سوید، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. معرور بن سوید کہتے ہیں مررنا بأبی ذر بالربذہ، ہم جناب ابو ذر کے پاس سے گزرے مقام ربذہ میں. مقام ربذہ میں، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اپنے موضوع سے ہٹ کر، ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے لگا ہوں. معرور بن سوید کی ملاقات ہوئی ابو ذر سے کہاں؟ مقام ربذہ میں. مقام ربذہ یہ مدینہ کے قریب ہے، بہت قریب نہیں لیکن مدینہ کے قریب ہے. بہرحال سوال یہ کہ ابو ذر وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ رہائش رکھے ہوئے تھے. سوال یہ کہ وہاں پہ رہائش کیوں رکھی ہوئی ہے، مدینہ میں کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ لوگوں نے تو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جناب عثمان ابن عفان نے ان کو مار مار کر مدینہ سے نکال دیا تھا. ان کو مار مار کر مدینہ سے نکال دیا تھا. کس نے؟ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے. ظلم کیا کس کے اوپر؟ ابو ذر غفاری کے اوپر. یہ بڑے زاہد قسم کے انسان تھے، دنیا سے اراض کرنے والے، دنیا میں رغبت نہ رکھنے والے. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا جناب عثمان نے واقعی ان کو نکالا تھا؟ تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کی مدد سے میں معاملہ واضح کرنا چاہوں گا. یعنی کہ میرا اعتماد اس گفتگو میں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کس حدیث کے اوپر ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے اوپر. ہوا یہ تھا کہ ابو ذر رہا کرتے تھے شام میں. کہاں رہتے تھے؟ شام میں. کیا لینے چلے گئے تھے؟ جہاد کرنے گئے تھے. تو پھر ادھر ہی رہنا شروع کر دیا. اور شام کے حکمران تھے معاویہ رضی اللہ عنہ. کون؟ اچھا، ان کو شام کا حکمران کس نے مقرر کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. کس نے؟ اور عمر فاروق کا انصاف، ان کا عدل مشہور و معروف ہے. وہ دوستی یاری کے قائل نہیں تھے اس معاملے میں، نہ ہی رشتہ داری کے قائل تھے. عثمان بن عفان بھی قائل نہیں تھے، لیکن لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ان کو. لیکن جناب عمر کو کوئی بدنام بھی نہیں کر سکا، یہ کہنا چاہتا ہوں. تو جناب معاویہ کو شام کا حکمران مقرر کرنے والے وہ ہیں. جناب عثمان نے ان کو برقرار رکھا ہے، تبدیل نہیں کیا. ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا کہ کسی بھی مسلمان کو فالتو مال اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فالتو مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، بس مناسب مال اتنا رہے آپ کے پاس جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور جناب معاویہ کا موقف تھا کہ آپ جتنا چاہیں مال جمع کریں، بس اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. ہاں جی، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس مسئلے میں جناب معاویہ کے ساتھ ہیں کہ ابو ذر غفاری کے ساتھ ہیں؟ میں نے چند دن پہلے یہ مسئلہ کسی مسجد میں بیان کیا تو میں نے لوگوں سے کہا اگر آپ ابو ذر غفاری کے ساتھ ہیں تو بتائیں ابھی آپ کی جیب خالی کرتے ہیں. آپ کا جو فالتو مال ہے پھر وہ آپ سے لیتے ہیں ہم. تو صحیح بات یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی اجازت. ابھی کل ہم نے حدیث پڑھی سعد بن وقاص والی، اس میں ہم نے یہ مسئلہ اخذ کیا تھا نا کہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو. تو ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا، اور وہ یہ آیت پڑھتے تھے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جناب معاویہ ان کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے تھے. تو جناب معاویہ نے جناب عثمان بن عفان کو لیٹر لکھا کہ ابو ذر غفاری یہاں پہ یہ موقف رکھتے ہیں اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان کا موقف سنتے ہیں پھر میرا موقف سنتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو اس کا کوئی حل کیا جائے. جناب عثمان نے کہا کہ آپ ابو ذر غفاری کو میرے پاس مدینہ بھیج دیں. تو ابو ذر غفاری مدینہ آ گئے. آپ وہ مدینہ میں رہ رہے ہیں. اب میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی معرور بن سوید جن کی بھی روایت ہم پڑھ رہے ہیں،
انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ ربضہ میں کیوں رہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ جب میں شام سے مدینہ آیا تو میں جدھر جاتا لوگ میرے دائیں بائیں اکٹھے ہو جاتے، شام میں کیا ہوا تھا، کیوں آپ کو وہاں سے بلا لیا گیا، کیا آپ کے اختلافات تھے؟ تو میں تنگ آ گیا صورتحال سے، تو میں نے خود ہی جناب عثمان سے گفتگو کی کہ جدھر میں جاتا ہوں لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شکایت کون لے کر گئے؟ عثمان نے نہیں بلایا رضی اللہ عنہ، ابو ذر خود گئے۔ تو جناب عثمان نے کہا، یہ بتا رہے ہیں خود ابو ذر غفاری، جناب عثمان نے کہا کہ ان شئتا تنحیتا، اگر آپ چاہیں تو مدینہ چھوڑ کے مدینہ کے دائیں بائیں چلے جائیں، اگر آپ چاہیں۔ کیا کہا ہے اگر؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے پھر مقام ربضہ میں آ گیا ہوں۔ تو اس غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جناب عثمان بن عفان کو بہت بدنام کیا رافضیوں نے، بہت بدنام کیا ان کو۔ تو یہ ان بدنامیوں میں سے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے ازالہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر ہمیشہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو جنت کی خوشخبری ملی، جنتی انسان ہے، اور جنت کی خوشخبری ایک بار نہیں ملی، کئی بار ملی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے لیے۔ کیا یہ عام انسان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کے معاملے میں ہم رافضیوں کی باتوں پہ یقین کر کے ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نفرت رکھے؟ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی یہ تو۔ یعنی کہ ایک طرف جنت کی خوشخبری ملی ایک انسان کو، اللہ کے نبی اس کو 2 بیٹیاں دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ہم جناب والا ان کے معاملے میں ایسے اعتراضات کے اوپر کان دھریں۔ اصل میں اردو دان طبقے میں مولانا مودودی، انہوں نے کتاب لکھی تھی، کیا نام تھا بھلا اس کا؟ خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے اس میں ایسی کمزور باتیں لکھی تھیں اور ہمارے نوجوانوں نے پڑھی، اور وہاں سے ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس میں حصہ ڈالا کئی اور لوگوں نے بھی، مثال کے طور پہ مولانا اسحاق جالوی، اور پھر علی مرزا جیلمی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور ان کی مشکلات کا خاتمہ بھی فرمائے۔ لیکن ہماری پہلی دعا یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا، اب یہ اس روایت کی طرف واپس آتے ہیں ہم، کہ معرور بن سوید کہتے ہیں کہ ہم گزرے ابو ذر کے پاس سے مقام رابدہ میں، وعلیہ بردن، ان کے اوپر ایک چادر تھی بڑی شاندار قسم کی، وعلی غلامہ مثلہ، اور ان کے غلام نے بھی ویسی چادر پہنی ہوئی تھی۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یا ابا ذر لو جمعت بینہما کانت حلہ، اگر آپ ان 2 چادروں کو ایک کر لیں، اکٹھا کر لیں، تو آپ کا بہترین سوٹ بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ جتنی شاندار چادر آپ نے اپنے غلام کو دی ہوئی ہے، وہ آپ اس سے لیں، اس کو کوئی اور دے دیں، آپ نے کمی سی کوئی چادر کوئی ہلکی سی دے دیں، تو وہ بہترین چادر اور آپ نے بھی پہنی، ایک آپ کی چادر اوپر ہو جائے گی قمیض کی جگہ پہ، اور ایک نیچے ہو جائے گی شلوار کی جگہ پہ، بہترین سوٹ بن جائے گا، آپ بڑے پیارے لگیں گے اس میں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اچھا، یہ حدیث بڑا میں کیوں پڑھا رہا ہوں آپ کو، کیوں پڑھ رہی ہے حدیث؟ کہ غلام لونڈی کا خرچہ مالک کے ذمہ ہے۔ چلے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو موضوع یاد ہے۔ فقال، تو ابو ذر کہنے لگے کہ انہ کان بینی و بین رجل من اخوانی کلام، میرے درمیان اور میرے مسلمان بھائی، ایک مسلمان بھائی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی، چپلش ہو گئی ہماری آپس میں۔ وکانت امہ آدمیہ، اور اس مسلمان بھائی کی والدہ جو تھی وہ عربی نہیں تھی بلکہ اجمی تھی۔ فعیرتہ بامہ، تو میں نے اس کو تانا دیا اس کی ماں کا۔ ایک روایت آتی ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس سے مدد ملتی ہے اس روایت کو سمجھنے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب بلال تھے۔ کیا تھے؟ لیکن روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کہ ابو ذر غفاری کا جھگڑا جیسے ہوا وہ کون تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔
تو ان کو انہوں نے تانا دیا ان کی ماں کا، کہا یبن سودائی، اور کالی عورت کے بیٹے. فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میری شکایت لے کر چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فلقیت النبی، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تو آپ نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تجھ میں زمانہ کفر کی ایک عادت پائی جاتی ہے، زمانے جاہلیت کی ایک عادت پائی جاتی ہے. قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، من سب الرجال سبوا اباہ و امہ، ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا بلا کہے تو وہ آگے سے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو برا بلا کہے گا. میں نے اس دستور کے مطابق اس کو اس کی ماں کا تانا دیا ہے، اس نے مجھے برا بلا کہا تو میں نے اس کو اس کی ماں کا تانا دے دیا. قال، آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، دوبارہ کہا آپ نے ابو ذر تم میں یہ جاہلیت کی عادت پائی جاتی ہے، زمانے کفر کے لوگوں کی عادت پائی جاتی ہے، یہ ایسی حرکت کافر لوگ کیا کرتے ہیں، تم میں یہ عادت نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں. کون؟ یہ غلام نہیں، یہ غلام. اب آپ عام گفتگو کر لیں. ہم، وہ، جمع، یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا، تمہارا متحد کر دیا ہے. ہیں وہ بھی تمہاری طرح کے انسان، تمہارے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے متحد کر دیا ہے. فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، ان کو کھانا کھلاؤ اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو. یہی ہمارا موضوع ہے نا. وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، اور ان کو اسی لباس میں سے پہناؤ جو خود تم پہنتے ہو. اسی لیے ابو ذر نے جیسی چادر خود پہنی ہے ویسی ان کو دی ہوئی ہے. وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَّا يَغْلِبُهُم، اور ان کو مکلف نہ کرو ایسے کام کا جو ان کے بس میں نہ ہو. جو کام وہ اکیلے نہ کر سکتے ہوں وہ کام کرنے کا ان سے مطالبہ نہ کرو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُم، اگر تم انہیں مکلف کرو کسی ایسے عمل کا، ایسے کام کا جو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، فَأَعِينُوهُم، تو ان کی خود مدد کرو. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث چھوٹی سی، لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مسلم شریف کی دوسری حدیث میں، نمبر ہے 1662، 1662، کہ غلام کا کھانا اور اس کا لباس کس کے ذمہ ہے؟ مالک کے ذمہ ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وَعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُهُ، مالک کے ذمہ خرچہ ہے ان کا جن کا وہ مالک ہے، جن غلاموں کا، جن لونڈیوں کا. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ لِقَرِيبِهِ إِلَّا مِن بَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ الْمَشْرُوعَةِ، اور رشتہ دار کے ذمے رشتہ دار کا خرچہ واجب نہیں ہے. رشتہ دار کے ذمے رشتہ دار کا خرچہ واجب نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کے طور پہ ہے، واجب نہیں ہے، ترغیب ہے. صلہ رحمی کی ترغیب ہے نا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان سے تعلقات بناؤ، ان سے تعلقات قائم کرو. تو اس لحاظ سے آپ کے جو غریب رشتہ دار ان کا آپ خیال کریں، ان کی مدد کریں، لیکن واجب نہیں ہے، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ صلہ رحمی کے طور پہ ان کا خیال کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں کئی احادیث ہیں. نمبر ایک وہ حدیث جس کو امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5988، 5988. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان الرحیم شجنۃ من الرحمن. الرحیم، رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری. اچھا، آپ کہہ لیں کہ لفظ رحیم شجنۃ یہ ماخوذ ہے لفظ رحمان سے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رحمان. اور رشتہ داری رحیم، راہا میم، رحمان بھی راہا میم. تو آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری جو ہے رحیم، یہ ماخوذ ہے، یہ لفظ ماخوذ ہے کس سے؟ رحمان سے.
فقال اللہ، چنانچہ اللہ تعالی نے کہا، من وصلک وصلتہ، اللہ نے کہا رشتہ داری کو مخاطب کر کے کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا. رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کو اپنے سے ملائے گا. ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے کاٹے گا، رشتہ داری توڑے گا، قطعتہ، میں اس کا تعلق اپنے آپ سے توڑ دوں گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ رشتہ داروں سے کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر غریب فقیر مسکین ہے تو اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ان کا خرچہ آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے. اس موضوع پہ ایک اور حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5986 5986. انس بن مالک راوی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحیما، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، ان سے تعلقات مضبوط کرے. تو یہ وہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے امام شوکانی نے کہا ہے کہ اگرچہ رشتہ دار کے ذمے رشتہ دار کا خرچہ واجب نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کے طور پہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی مشروع ہے، المشروعاتی، یعنی کہ شریعت میں اس کی ترغیب آئی ہے. آج کے درس کا آخری جملہ کہتے ہیں امام شوکانی، ومن وجبت نفقتہ وجبت کسوتہ وسکناہ، اور جس کا خرچہ واجب ہوگا اس کا لباس بھی واجب ہے، اس کی رہائش بھی واجب ہے. کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا کہ اس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، تو پھر اس کا لباس بھی آپ کے ذمے ہے اور اس کی رہائش بھی آپ کے ذمے ہے. تو اس لحاظ سے بیوی کا خرچہ آپ کے ذمے ہے تو بیوی کی رہائش بھی آپ کے ذمے ہے. آپ کی وہ بیوی جس کو آپ طلاق دے چکے ہیں، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، طلاق رجعی، چونکہ اس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے تو اس کی رہائش بھی آپ کے ذمے ہے. اور ایسی ہی آپ کی اولاد کہ ان کا خرچہ آپ کے ذمے ہے تو ان کی رہائش بھی آپ کے ذمے ہے. آپ کے غلام لونڈیاں، ان کا خرچہ آپ کے ذمے ہے تو ان کی رہائش بھی آپ کے ذمے ہے. البتہ امام شوکانی سے تھوڑا سا ہم اختلاف کریں گے. کتنا اختلاف کریں گے؟ تھوڑا سا. وہ یہ کہ وہ عورت جس کو تیسری اور آخری طلاق بھی ہو چکی ہے لیکن وہ ہے حمل کی حالت میں، اور ایسے ہی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے لیکن ہے وہ حمل کی حالت میں، تو ان دونوں کا خرچہ جو ہے بچے کے باپ کے ذمے ہے، رہائش باپ کے ذمے نہیں ہے. رہائش باپ کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ رہائش اس نے اپنی کہیں نہ کہیں رکھنی تھی کہ نہیں رکھنی تھی، تو حمل کے ساتھ ادھر رہے، یہاں اس نے اپنی رہائش رکھنی تھی. البتہ چونکہ اس کے پاس اپنے شوہر کی امانت ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اضافی طور پہ کئی مشقتوں کا سامنا ہے، خوراک حاصل کرنا پڑتی ہے، طاقت کی چیزیں کھانی پڑتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ یعنی کہ بچے کے باپ کے ذمہ ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آئندہ موضوع ہمارا ہوگا دودھ پینے کے مسائل، یعنی کہ رضاعت، چھوٹے بچے، یعنی کہ بچے کا کسی اور کا دودھ پینا، یعنی کہ عورت کے دودھ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر شریعت نے کیا احکام دیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.